اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس کسی انسان نے اس گھر کا یعنی کعبہ کا قصد کیا اور ارادہ کیا اور آیا تاکہ حج یا عمرہ کرے، اور اس نے حالت احرام میں کوئی جمع نہیں کیا اور فسق و فجور نہیں بکا، جدال اور جنگ نہیں کی، لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو ستایا نہیں، تو وہ ایسے ہی حج یا عمرے سے لوٹتا ہے جس طرح سے اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک و صاف پیدا کیا تھا، یعنی وہ گناہوں سے پاک و صاف لوٹتا ہے اپنے گھر کی طرف۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، متفق علیہ حدیث، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، یعنی ایک انسان ایک عمرہ کرتا ہے اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، تو ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا اپنے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یا مٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ کسی بھی انسان یا مومن کی زندگی کا حاصل آخرت کی کامیابی ہے۔ کسی بھی بھوکے کے لیے چند ٹکڑے روٹی چاہیے، بھوک مٹ گئی، تو اگر ہم چاہتے ہیں جنت اور جنت مل رہی ہے تو حج مبرور ہی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اور حج مبرور یہ ہے جس میں کوئی ریا اور نمود نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، اور کوئی فخر و مباحات کی عادت نہ ہو یا اس کا ارادہ نہ ہو، اور نہ اس نے اس کے درمیان گناہ کیا ہو اور نہ اس کے بعد گناہوں کا ارادہ ہو، تو یہ حج مبرور ہے، یہ حج مبرور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل اعمال ایمان باللہ ورسولہ، کیونکہ اس کے بغیر کوئی کافر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی کافر مسلمان پہلے کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو صدق دل کے سے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، اور پھر فرمایا اس کے بعد کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، کہا ثم ماذا؟ قال حج مبرور، حج مبرور۔ حج مبرور یعنی جس کے کرتے ہوئے کرنے والا ریا اور نمود نہ کرے، دکھلاوا نہ کرے، یہاں وہاں کٹ کر کے ایٹنگ کے ساتھ تصویریں نہ کھنچوائے اور البم نہ بنائے کہ وہاں جائیں گے دکھائیں گے، پتہ نہیں وہ ہم مانے بھی کہ نہیں مانے کہ حج کر کے آیا کہ نہیں کر کے آیا۔ ایسا کیوں میرے بھائیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود کی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ، ایک حج کر کے بندہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو رک نہ جائے کہ اس نے تیر مار لیا، پتہ نہیں تمہارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، دوسرا حج کر لو، اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ممکن ہے وہ تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے اللہ کے ہاں۔ تو کہا تابعوا بین الحج والعمرہ، یعنی حج اور عمرہ اللہ استطاعت دے تو ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ فرمایا کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جیسے کیر لوہار کی دھونی، اس میں انسان وہ لوہار کتنا ہی زنگ آلود لوہا ڈالے، کچھ دیر کے بعد وہ ہر قسم سے الگ ہو کر کے انتہائی صاف اور ستھرا نکلتا ہے، چاہے وہ لوہا ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، مکمل طور پر کلین ہو کر کے صاف ہو کر کے نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے حج اور عمرہ کرنے والا
جب وہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے اور بار بار اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گناہوں سے کلین ہو کر کے، صاف ستھرا ہو کر کے وہ اللہ کی جناب میں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔